السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام رحیم گل ہے اور میرے چینل کا نام دی آر جی ہے۔ تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے۔ آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کر رہے ہیں وہ ہے ہمراز۔ ہمراز کی 2 ایپیسوڈ آ گئی ہیں۔ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سائم سارا کو تنگ کر رہا ہے۔ تو اگلے سین میں ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ سارا تیاریاں کر رہی ہے کیونکہ احمد کی برتھ ڈے، تو وہ اسے وش کرنا چاہتی ہے اور اسے سرپرائز پارٹی دینا چاہتی ہے۔ تو وہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے اور اسے اپنی پھوپھو سے بھی پوچھتی ہے، وہ چیزیں پوچھتی ہے جو اس نے خود ڈیسائیڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور کیک اسے کہتی ہے کہ پھوپھو آپ نے آرڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے مہمانوں کی جو لسٹ ہوتی ہے کہ وہ چیک کر لیں، وہ کہہ رہے یار تم نے خود ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، اب مجھے دکھا کر اب تم فارمیلٹی کر رہی ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تمہیں خود مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میرے کون کون سے گیسٹ ہیں جو آنے والے ہیں یا آنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سین دکھاتے ہیں کہ وہ غصہ ہو کر کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد سب تیار ہوتے ہیں، کیک کٹ رہا ہوتا ہے، اور کیک کے دوران ہی جیسے وہ چھری اٹھاتے ہیں کیک کاٹنے کے لیے اور سارا کو فون آ جاتا ہے اور سارا جس طرح سے جاتی ہے، تو وہ سین مجھے سارا پر بہت غصہ آیا کہ یہ کیا۔ سب حیران تھے، سارا کو دیکھ رہے تھے کہ سارا تم کہاں جا رہی ہو۔ پھر وہ باہر چلی جاتی ہے فون سننے کے لیے، پھر اسے کہتے ہیں کہ کیک میں زہر ہے، جو آپ نے آرڈر کیا ہے نا کیک، اس میں زہر ہے۔ تو وہ دور سے کھڑی ہو کر بھی روک سکتی تھی، سب کو چیخ مار سکتی تھی کہ کیک مت کھاؤ، کیک میں زہر ہے، لیکن اس نے بھاگ کر آنا تھا، سب کو دھکا دینا تھا۔ آفٹر آل کیک کو اس نے دھکا دیا اور کیک جا کر اس کی پھپھو پر گر گیا اور پھپھو جا کر پیچھے کی طرف گری اور کیک اس کے اوپر گر گیا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، پھر اس سے پوچھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ کیک میں زہر تھا، مجھے فون آیا۔ تو پھر اس نے سائم کو بھی دیکھ لیا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نے سائم کو دیکھا تھا، وہ صرف کہتی ہے کہ مجھے فون آیا تھا۔ پھر وہ نمبر ملاتے ہیں، وہ نمبر جو اس کی پھپھو ہے اس کے کمرے کا ہوتا ہے۔ پھر اسے کہتے ہیں کہ وہ ابھی غصے میں ہے، تم گھر چلی جاؤ اپنے باپ کے ساتھ۔ تو وہ گھر چلی جاتی ہے۔ تو اگلے سین میں پھر وہ دکھاتے ہیں کہ جو اس کی ملازمہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی آپ ایک ذہین اور چلاک عورت ہیں، اور آپ نے سارا کو کس طرح گھر میں آنے دیا اور اس کی شادی احمد سے کس طرح ہونے دی۔ آپ ایسا کریں جیسے کہ اسے طلاق دلوا دیں۔ احمد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، احمد آ جاتا ہے، احمد غصہ ہو جاتا ہے اور اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والی۔ پھر وہ امی کو کہتے ہیں کہ ممی واہ، آپ تو کہتی ہیں میں اس طرح ہوں، میں اس طرح ہوں، سارا اس طرح ہے، اور اپنی مثالیں دے رہی ہوتی ہیں، اور آپ ایک ملازمہ سے گھر کی باتیں شیئر کر رہی ہیں اور ان سے مشورے لے رہی ہیں کہ کون گھر میں رہے گا کون نہیں رہے گا، یہ کون ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے والی۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا سین دکھاتے ہیں کہ وہ سارا، اس کا باپ سارا کو ہاسپٹل میں لے کر گیا ہے، ٹھیک ہے، سائیکالوجی، تاکہ اس کے دماغ کا تھوڑا سا علاج کیا جائے۔ پھر وہاں پر سائم آ گیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا، پچھلے 2-3 قسطوں میں، بلکہ 2-3 کیا زیادہ قسطوں میں، اس کی ممی کو کبھی مجھے ایسا فیل نہیں ہوا کہ اسے سائیکاسٹرسٹ کی ضرورت ہو، یا وہ بہکی باتیں کر رہی ہو، یا اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہو۔ وہ بالکل ایک نارمل تھی، کھانا کھا پی رہی تھی، سائم سے باتیں کر رہی تھی، بیٹے کو بھی یاد کر رہی تھی، ٹھیک ہے، ایک نارمل تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کرنا تھا، ان کو پتہ تھا کہ سارا اب آ گئی ہے اپنے باپ کے گھر، اب تو کوئی اطلاع دینے والا نہیں ہے، وہاں تو کوئی ملازم نہیں ہے جو سائم کو بتا سکے کہ سارا آ رہی ہے یا کہاں سے آ رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اتفاقاً اس کی ماں کو بھی لے کر آ گئے اسی سائیکاسٹرسٹ کے پاس، ٹھیک ہے۔ پھر سائیکاسٹرسٹ کے پاس اس کی ماں کو اکیلے نہیں جانا چاہیے، بیٹے کو ساتھ جانا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے، ممی میری اس طرح ہے، یا باتیں کرتی ہے خود سے، یا میرے بھائی کو یاد کرتی ہے، یا کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی امی آپ خود اکیلی چلی جائیں، میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کروں گا۔
تو سارا بھی چلی گئی تھی پہلے، سارا ہو کر واپس آ گئی ہے، پھر سارا نے دیکھ لیا ہے کہ سائم بیٹھا ہوا ہے، تو وہ جلدی جلدی بندہ موبائل نکال لیتا ہے، ویڈیو بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج 2025 چل رہا ہے، لوگ چھوٹے سے چھوٹا بچہ اتنا چالاک ہوتا ہے، تو وہ اپنے باپ کو بھی واپس جا کر بتا سکتی کہ پاپا آپ کہتے تھے نا کہ سائم نہیں ہے، اس شہر سے چلا گیا ہے، تو آؤ میں آپ کو سائم دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسا نہیں کرتی، بس وہ کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہوتی، پھر باہر چلی جاتی ہے، وہاں سائم آ جاتا ہے، اس کا گلا پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح تم نے میرے بھائی کو مارا ہے، اب تم خود چیخ کر بتاؤ کہ میں نے مارا ہے اسے اور میں نے اس کا قتل کیا ہے۔ تو وہ ڈر جاتی ہے اور وہیں بیٹھی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، اس کا باپ آ جاتا ہے، پھر اسے اٹھا کر گھر لے آتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ میرے اعتبار نہیں کریں گے، لیکن وہ آیا تھا، اس نے مجھے گلے سے پکڑا تھا۔ پھر وہ دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ شیشے کے سامنے کہہ رہے تھے کہ دیکھو میرے گلے پر یہاں پر نشان تو نہیں ہے، اس نے مجھے گلے سے پکڑا تھا، اپنی بہن کو کہہ رہی ہوتی ہے۔ یار ایسا بھی کہاں ہوتا ہے، گلے سے پکڑنے سے کوئی نشان نہیں آتا۔ تو بس وہ ڈرامہ بنا رہے ہیں، کہانی چل رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں جو دکھا رہے ہیں کہ احمد کو تھوڑا سا شک ہوا ہے کہ پچھلے گھر کے پچھلے والا دروازہ اندر سے باہر بند ہوتا ہے لیکن باہر سے بند ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کوئی ملازم ملا ہوا ہے، تو وہ ان کو نا پہلا شک اس کی بیٹی پر جانا چاہیے، لیکن انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ جو بوڑھی خاتون ہوتی ہے اس پر شک کر رہے ہیں، تو یہ مجھے بالکل صحیح نہیں لگا کہ وہ اس پر کیوں شک کر رہے ہیں، وہ تو ایک بوڑھی خاتون ہے، وہ تو نہیں ملی ہوئی کہ کیونکہ وہ طلاق والی بات کس نے کی تھی، اس کے بیٹی نے، اس ملازم کی بیٹی نے، تو شک اس پر جانا چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو میں انتظار کروں کہ اگلی ایپیسوڈ اگلے ہفتے کس طرح آئے گی اور کیا ہوگا اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا ریویو پسند آیا ہوگا، آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں، اوکے، خدا حافظ۔